سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے قبل اس وقت الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عزم استحکام کی شروعات ہی عدم استحکام سے ہو گئی ہے۔ عزم استحکام کے اعلان نے کنفیوژن پیدا کر دی ہے۔ کبھی ریاستوں کے معاملات عجلت سے طے نہیں ہوتے۔ عزم استحکام کے حوالے سے پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ جس کو آپ حکومت کہتے ہیں میں اس کو حکومت کہتا نہیں۔ اب وہ مدت پورے کرے بھی تو میرے نزدیک مدت نہیں ہے، نہ پوری کرے تو میں تو دوبارہ الیکشن چاہتا ہوں۔ دوبارہ عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اثر مینڈیٹ طے کرے۔ ایپیکس کمیٹی نے اناؤنس کیا، کیا اس میں کنفیوژن تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نئی وضاحت جاری کرنی پڑی؟ کیا خود ادارے کے اندر بھی مختلف اطراف سے آراء لی گئی تھی؟ کافی سوالات ہیں اس نے کنفیوژن پیدا کر دی ہے۔ اور یہ جو عزم استحکام ہے، اس کا بسم اللہ ہی عزم استحکام سے ہو گئی۔ دوران عدت نکاح کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا برقرار۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سزا معطل کرنے اور ضمانت پر رہائی کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ تحریک انصاف کا فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ دوران عدت نکاح کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کو ریلیف نہ مل سکا، سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواستیں مسترد۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جج افضل مجوکا نے فیصلے میں قرار دیا کہ دونوں ملزمان کے پاس سزا معطلی کا کوئی جواز موجود نہیں۔ بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا معطلی کا جواز نہیں ہو سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں کہ درخواستیں منظور کی جائیں۔ سیکشن 426 CRPC کے تحت درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ درخواستوں پر سماعت کے دوران مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کی جا سکتی۔ دونوں ملزمان کو دی گئی سزا نہ تو قلیل مدتی ہے، نہ ہی وہ سزا کا زیادہ حصہ بھگت چکے ہیں۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو ابھی جیل میں ہی رہنا پڑے گا۔ سول کورٹ نے 3 فروری کو بانی PTI اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے عدالتی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تحریک اور تیز ہوگی۔ بانی PTI کی رہائی تک کسی سے بات نہیں ہوگی۔ فیصلے سے قبل ہی تحریک انصاف کی خواتین سمیت کارکنان کی بڑی تعداد عدالت کے باہر پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کے امیدواروں سے متعلق ڈیٹا مانگ لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کوئی غلط کرے تو ہمارے پاس علاج نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ امیدوار کا حق ہے کہ اسے انتخابات کے لیے نشان ملے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے ایسا نہیں کہا کہ تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کر دیں۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کے امیدواروں کا ریکارڈ مانگ لیا۔ کیس کی سماعت 1 جولائی تک ملتوی۔ 13 رکنی فل کورٹ کے روبرو سماعت کے موقع پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا کو ان کی درخواست پر ٹاور کا نشان دیا گیا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ سرٹیفکیٹ PTI نظریاتی اور ڈیکلریشن منسوخ PTI کا کریں تو قانون کیا کہتا ہے؟ ہمیں امیدوار کی سیاسی وابستگی کے بارے میں بتائیں۔ سکندر بشیر نے جواب دیا کہ اگر ڈیکلریشن اور سیاسی وابستگی میچ نہ ہو تو امیدوار آزاد ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نشان سے کنفیوز نہ کریں، الیکشن کمیشن امیدوار کی حیثیت تبدیل کر رہا ہے۔ جس پارٹی کا سرٹیفکیٹ لایا جا رہا ہے اسی پارٹی کے امیدوار کو تصور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے سے تشریح کوئی غلط کرے تو ہمارے پاس علاج نہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو کہا کہ آپ کو نشان نہیں ملے گا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا، لیکن سپریم کورٹ نے ایسا نہیں کہا کہ تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کر دیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ امیدوار کا حق ہے کہ اسے انتخابات کے لیے نشان ملے۔ دوران سماعت سابق صدر عارف الوی کا ذکر بھی ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ماضی کا ریکارڈ دیکھیں تو عارف الوی انتخابات نہ کراتے۔ عارف الوی PTI کے ہو کر انتخابات کی کیوں تاریخ نہیں دے رہے تھے؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ECC اجلاس میں پینشن فنڈ کے قیام کی اصولی منظوری دے دی گئی اور پینشن اسکیم میں ترامیم کی بھی منظوری دے دی گئی۔ نئے سرکاری ملازمین کے لیے نئی پینشن اسکیم کا اطلاق 1 جولائی 2024 سے ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ECC اجلاس میں پینشن فنڈ کے قیام کی اصولی منظوری دے دی گئی، پینشن اسکیم میں ترامیم کی بھی منظوری دے دی گئی اور نئے سرکاری ملازمین کے لیے نئی پینشن اسکیم کا اطلاق 1 جولائی 2024 سے ہوگا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तजारत और सरमायाकारी के शोबे में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए इजलास हुआ। मुतल्लिका हुकाम को जामे लाहे-अमल तश्कील देकर पेश करने की हिदायत कर दी। नौजवान अरकान पार्लियामेंट की वफ़द से मुलाकात में उन्हें मुल्की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए दिन रात काम करने की ताकीद की। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान वस्ती एशियाई रियासतों के लिए समंदर तक रसाई का कुदरती रास्ता है। आज़रबाईजान के साथ तजारत बढ़ाने के लिए जामे लाहे-अमल पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आला सतह के इजलास में हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तरजीही तजारती मुआहदे पर बातचीत जारी है। आज़रबाईजान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म को इस सिलसिले में की जाने वाली पेशरफ्त से आगाह किया गया। नौजवान अरकान पार्लियामेंट की वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम उठाए। नौजवानों को रोजगार के भरपूर मौके फराहम किए जाएंगे। वफ़द में अरकान कौमी असम्बली राजा उसामा सरवर, बैरिस्टर अकील मालिक, बैरिस्टर दानियाल चौधरी और अहमद अतीक अनवर शामिल थे। नौशीन इफ्तिखार, राना इरादत शरीफ खान, उस्मान अवैसी, अमार लगारी, डॉक्टर शाइस्ता खान, ज़ैनब बलोच, साद वसीम और शाहिद उस्मान भी वफ़द का हिस्सा थे।